یہ غم وہ غم ہے کہ دونوں جہان روتے ہیں، ہر یتیم امام زمان ہوتے ہیں۔ ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا۔ بزرگان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام کئی واقعات پھر ایسے پیش آئے کہ جہاں مثلا اگر کل ہو سکا تو عرض کروں گا، اسحاق کندی نے جہاں تضاد القرآن پہ کتاب لکھی کہ قرآن میں کیا کیا متضاد ہیں، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فضائل کا اظہار فرمایا اور ثابت کیا کہ کوئی تضاد نہیں۔ اور پھر کبھی وہ شخص کے جو عیسائی راہب تھا دعا کرتا تھا اور بارش ہو جاتی تھی، اور پھر امام نے ثابت کیا کہ بارش ہوتی ہے اس نبی خدا کی ہڈی کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ میں۔ یہ سارے واقعات آپ نے سن رکھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اتنے فضائل کا اظہار ہوتا رہا کمالات کا، تو بس 28 برس کے سنہی میں معتمد عباسی نے ایک دن طے کر لیا کہ وہ وہی حربہ اختیار کرے گا جو اس کے آبا و اجداد نے اختیار کیا تھا۔ زہر آلو طعام وہ تیار کروا کے اس نے اپنے خادم کے ساتھ بھیجا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے بھی، باقی اور بھی کچھ ائمہ سے، کہ ہم گروہ ائمہ اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں۔ حکم خدا، کوئی امام کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں تھے۔ بے شک سجاد اسیر جور ہوئے، یہ شعر مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس میں بڑے معارف ہیں۔ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا کہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ بھائی واہ واہ واہ، مصرع ہے۔ جزاک اللہ، حسن سماعت آپ کی ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ۔ یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ تو ائمہ علیہ السلام وہ امر امامت پر مصلحت پروردگار ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے سبب اور مسبب کی دنیا خلق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو معجزے کے ذریعے سے سبھی کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر تو ظالم کا ظلم بھی سامنے آئے دنیا میں، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں آخرت کے لیے اس نے کھیتی رکھا ہے، جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے۔ تو بہرحال ائمہ علیہ السلام اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں حکم خدا سے۔ اپنے خادم کے ذریعے سے جب اس نے معتمد عباسی نے امام تک یہ کھانا پہنچایا تو اس نوکر نے کہا کہ یہ طعام ہے جو سرکار نے خاص آپ کے لیے تیار کروایا ہے اور اسے آپ نے میرے سامنے کھانا ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ جب میرے لیے ہی تیار کیا گیا تو میں حکم خدا سے کھاؤں گا اسے۔ فقط 28 برس کا سن تھا میرے مولا کا۔ آج شبیہ تابوت کی آپ ورچوئل زیارت بھی کریں گے۔ مولا حسن عسکری علیہ السلام اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ کربلا مولا جب مومنین جاتے ہیں، مولا نے اس فقیر کو بھی کربلا اتنی بار بلایا اور اس عادت عطا کی کہ میں اب کاؤنٹنگ بھول چکا ہوں کہ میں کتنی مرتبہ پہنچا ہوں کربلا، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ تو اس غریب کے لیے بھی دعا کریے گا انشاءاللہ، سب مومنین کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ ایک مل کے یہاں پر ضرور ایک صلوات بھیجیے گا اس بار۔ پینڈیمک کی وجہ سے بہرحال 40 اس بار بہت برسوں برس بعد مس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد بلائے پھر سے۔ مولا اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ جب ہم وہاں جاتے بھی ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سامرا کی زیارت بعض مرتبہ نہیں ہو پاتی تھی حالات کی وجہ سے، اور آج جب ہو بھی پاتی ہے تب فقط صبح کو جاتے ہیں، دوپہر تک رہتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو بڑی مختصر زیارت ہو پاتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور امام علی نقی علیہ السلام کی۔ تو بہرحال مولا ہم آپ کو یہیں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں مومنین، لیکن ان کے دل اس وقت سامرا میں ہے، میں یقین رکھتا ہوں۔ جی جزاک
اے امام زمانہ علیہ السلام، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کی یتیمی کی رات آ گئی ہے. مولا فقط انہیں کے صدقے میں بس بلا لیجیے. اللہ اکبر. مولا فقط 4 برس کے تھے کہ یتیم ہوئے. کوئی یتیمہ یاد آئی کربلا میں جو 4 برس جیسے سکینہ یتیم ہوئی نا، ویسے کوئی یتیم نہیں ہوا. لا یوم عبداللہ. کسی امام کی تاریخ میں نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، چاہے کتنی ہی مظلومانہ شہادت ہو، لیکن ان کے بعد کسی امام کی تاریخ میں نہیں کہ ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے ہوں. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا. سب ظالموں پر. یہ وہ بچی تھی کہ جو باپ کے زلجنا سے لپٹی ہوئی تھی. اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اور حسین اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا کہ شاید تمہارے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لاؤں. بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گیا تھا بابا. اب پانی کی پیاس ختم ہو گئی، اب آپ رہیں بابا. حضرت علی انیس چند مصرے ایسے لکھے مار کے تلارا، کیا کہے انسان. کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. جب حسین جا رہے تھے نا، اور کل چونکہ الوداعی مجلس سے انشاءاللہ میں رخصت امام کا ذکر ضرور کروں گا. بی بی کا حکم ہے. بی بی نے علامہ مجلسی کو حکم دیا تھا کہ تو کوئی اور مصائب پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن رخصت حسین کے مصائب ضرور. وہ کل انشاءاللہ رخصت کے مصائب بھی ہوں گے، اور بیویوں کی پھر مدینہ منورہ آمد. تو بس آج تو صرف اتنا ہی کہ میر انیس لکھتے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ بس میں طفلی میں کیا وہ وعدہ نبھانا ہے. تو جب جانے لگے نا اب عبداللہ علیہ السلام، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر ننھی سکینہ واپس آئی اور آ کر کہا تھا کہ بابا آپ تشریف لے جائیے، لیکن ایک بار اب میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. کسی باپ نے خود اپنے بچے کے سر یتیم کی طرح ہاتھ نہیں رکھا سوائے حسین ابن علی. جب حسین کا زلجنا واپس پلٹا، دیکھیں جب حسین جا رہے تھے سب سے آخر میں سکینہ ودا ہوئی، اور جب زلجنا خالی واپس آیا تو سب سے پہلے یہ 4 برس کی بچی باہر آئی اور آ کر کا یا جواد دو سوکیا ابھی ہم کو تیرا. اتنا بتا میرے بابا کو، کیا پانی تھوڑا سا دے دیا یا پیاسا زیوا کر دیا؟ سوکیا ابھی ہم کو تیرا. حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مولا آپ کے سر پر یتیم کی خاک آ رہی ہے، ہمارا پرزہ قبول کر آپ کے بابا رخصت ہو رہے ہیں. مولا آج وقت آپ یتیم نہیں ہو رہے، ہم اور آپ ہم سب مل کر یتیم ہو رہے ہیں، مومنین یتیم ہو رہے ہیں. حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. بس وہ زہر آلود کھانا آیا، امام نے تناول فرمایا، جس کے اقدس پر زہر کا اثر شروع ہوا. امام حسن عسکری کی حالت بگڑنے لگی. حکومت کو اطلاع ہوئی تو مکر سے کام لیتے ہوئے تیمار داری کا انتظام کیا اور سرکاری طبیب معین کیے تاکہ زہر سے مولا جانبر نہ ہونے پائے. وہ دیکھتے رہے طبیب، اور نمک خوار طبیب مسلسل یہ اعلان کرتے رہے کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا بلکہ اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے. عقید مولا کا غلام ہے، کہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا، آپ نے فرمایا مجھے زہر دے دیا گیا ہے عقید، اور میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. جب میں آب مستگی طلب کروں، ایک خاص درخت سے حاصل ہونے والا ایک پانی ہے کہ وہ طلب کروں تو سمجھنا کہ بس میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اتنے میں مولا حسن عسکری علیہ السلام کی حالت دگرگون ہونے لگی. آپ نے فوراً پانی
طلب فرمایا. عقید کہتا میں آب مستغی لے کر حاضر ہوا. مولا نے کہا نہیں ابھی اس امر میں تھوڑی تاخیر ہے, ابھی خالص پانی لے آؤ. خالص پانی عقید نے پیش کیا. مولا نے وضو فرمایا, مصلی پر تشریف لے گئے, نماز ادا کی. میں بار بار اس نماز سے یاد کرتا ہوں اس حسین کی نماز کو کہ جب حسین سجدے میں گئے حسین سر خود نہ اٹھا سکے تھے, موقع نیزہ پر ابا عبداللہ الحسین کا سر بلند ہوا, صدا گونج رہی تھی علاقت قتل الحسین بکربلا. اب تو ایک ہی دن رہ گیا عزیزوں, جتنا رو لینا. کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کیسے کہ خدا حافظ والا مولا. ایسا لگتا ہے میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس الوداع کا بھی مطلب کیا ہے. الوداع ضرور کہنا چاہیے, اور الوداع کا اصل مطلب کیا ہے؟ الوداع کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مولا خدا حافظ کہہ دیا, نہ. الوداع کا مطلب یہ جو مولا نے توفیق گریہ عطا کی تھی ان خاص ایام عظام میں, بس ہے مولا یہ رخصت ہو رہے ہیں. آپ ہی کا حکم ہے چونکہ کہ 9 ربیع الاول کو خوشی بھی مناؤ, اور چونکہ مولا کا حکم آ چکا ہے سیاہ لباس تبدیل کر لو, کل عرض کر چکا ہوں. تو بہرحال لیکن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ سر خود نہیں اٹھا سکے تھے, موقع نیزہ پر سر بلند ہوا تھا, صدا گونج رہی تھی علاقت قتل الحسین بکربلا, شمر جالس علی صدر, شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز مکمل کی, بارگاہ خدا بندی میں کچھ مناجات پڑھی اور پھر بستر پر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا عقید اب وہ پانی لے آؤ. عقید نے آب مستغی دیا, لیکن مولا نے جب پینے کا ارادہ کیا تو زہر سے بدن میں ایسا راشا تھا, پانی نہ پی پائے مولا, بس مولا خاموش ہو گئے اور پیاسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نہ ہو فرزند حسین ابن علی ہے, تشنہ لبی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت حجت کے دل پر ایک داغ بھی رہ گیا کہ میرا بابا پیاسا مار دیا گیا. عجب نہیں مولا امام زمانہ نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی, اے میرے مظلوم حسین, وقت آخر نہ آپ کو پانی مل سکا نہ میرے بابا کو پانی مل سکا. عزیزوں ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی سن 260 ہجری. مولا حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے, ہمارے زمانے کے امام یتیم ہو گئے. تاریخ ایسا بہت اہمیت کی حامل ہے. لیکن اس خاطر سال بھر جن معصومین کی شہادت آپ مناتے ہیں وہ شہادت وہ خود شہید ہو چکے ہیں, اور ان کے وارث جنہیں پرسہ دیتے ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا, 7ویں امام کی شہادت مناتے ہیں نا 25 رجب, پرسہ دیتے ہیں 8ویں امام کو, لیکن 8ویں امام بھی شہید ہو چکے ہیں. 8ویں امام کی شہادت مناتے ہیں, ابھی سفر کا مہینہ گزرا, لیکن 9ویں امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے 11ویں امام وہ ہیں جن کا پرسہ اس مظلوم امام کو دینا ہے جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے. آئیے سب مل کر امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں. اے مولا حضرت حجت, اب غریبوں کا اب فقیروں کا پرسہ قبول فرمائیے گا مولا. ہم نے پہلی محرم سے فرش ادا بچھایا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بھی چند دنوں پہلے ہی کی بات تھی. محرم کا چاند دیکھا تھا, حسین کا فرش ادا بچھایا تھا, کبھی عباس کا ماتم کیا, کبھی علی اکبر کا ماتم کیا, کبھی قاسم کی پامال لاش کا ماتم کیا, علی اکبر کا ماتم کیا, بی بی زینب کی چنتی میں رضا کا ماتم کیا, شہزادی سکینہ کو لگنے والے تماچوں پر ماتم کیا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت آئی, درمیان میں امام زین العابدین 25 محرم الحرام شہید ہو گئے. مولا حسین کا ہم نے 10واں کیا, 20واں منایا, 30واں منایا, 40 حسینی بھی گزر گیا. 28 صفر المظفر رسول اللہ کی شہادت. مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیر باران تھا. یہ سب مصائب کرتے ہوئے آج ہم آ چکے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پرسے پر. اے امام زمانہ, آپ حجت خدا ہیں, ہمارا پرسہ قبول کیجئے. آج آپ خود یتیم ہو رہے ہیں. اور مولا زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا, مجھے موقع نصیب نہ ہو سکا کہ میں کربلا میں اے میرے جد حسین آپ کے ساتھ وہاں شریک ہو جاتا. لیکن وَلَا أَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. تو اے جد مظلوم, میں صبح و شام آپ کا ماتم کروں گا, اور آنسو تمام ہو جائیں گے تو خون بہاؤ.
لأبكين عليك بدل الدموع دما, میں آنکھوں سے خون بہاؤں گا, آپ کے مصائب پر گریا بند نہ کروں گا. مولا آج آپ پر ایک تازہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے, سر پر یتیمی کی خاک ہے, آپ تنہا ہے. مولا آپ کے مصائب کربلا والوں کے مصائب سے بڑے مشابہ ہیں. وہاں بھی بیٹا موجود تھا لیکن باپ کے سراہنے نہ آ سکا, یہاں بھی آپ موجود ہیں لیکن بظاہر اپنے بابا سے نہ مل سکے. لیکن مولا باعجاز امامت صحیح باپ کے سراہنے آئے, اور جب بابا کی شہادت ہو گئی تو آپ ہی نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کیا. جب ظاہری طور پر آپ کے چچا جعفر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دامن کھینچ لیا, چچا ہٹ جائیے گا, یہ معصوم کا جنازہ ہے, اسے غیر معصوم نہیں بنا. سلام میرے بیمار ماں سید الساجدین پر, باپ کا لاشا جلدی رہتی پر پڑا ہوا, بیٹا قید ہو کر جا رہا تھا, ثانیہ زہرا فریاد کر رہی تھی, اے جد بزرگوار آپ کی نماز تو ملائکہ نے پڑھی تھی, وہذا حسین مرمن بالدماء, آپ کا حسین جلتی رہتی پر پڑا ہے. آپ کی نواسیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں کہ شان سے رسن بستہ ہو کر مقتل سے بھی چلی کوفہ اور شام کے بازاروں کی طرف ارباب عزا. امام حسن, آخری جملہ کہتا ہوں بس, امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شان سے اٹھا کہ شان سے اب تک اولاد رسول میں سے کسی کا جنازہ نہیں اٹھا تھا جیسے امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا. ساری مملکت, پورا شہر, عوام, خواص, وزراء, سفراء, علماء, فقہا, ہر طرف مجمع ہی مجمع تھا. ظاہری نماز جنازہ میں بھی ہزاروں کا مجمع تھا. جنازہ اٹھا اور مولا علی النقی علیہ السلام کے پہلو میں امام حسن عسکری کو دفن کر دیا گیا. بس عزادارو, ہمیشہ مصائب کا اختتام کربلا پر ہوتا ہے, آج میں حسن مصطفیٰ کی غربت پر اختتام کرنے لگا ہوں. عزادارو, یہ آخری حسن عسکری کا جنازہ ہے جسے عالم غربت کے باوجود باپ کا پہلو نصیب ہو گیا. مگر ہائے سلسلہ امامت کے پہلے حسن, مولا حسن مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. نہ باپ کا پہلو ملا, نہ نانا کا مزار نصیب ہوا. روضہ رسول کی طرف جنازہ چلا, تیروں کی بارش تھی, 70 تیر پیوست تھے تابوت حسن مصطفیٰ میں. آپ نے ہر جنازہ, غریب جنازہ, امیر جنازہ بھی دیکھا ہے, لیکن کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے جو گیا ہو قبرستان تک لیکن وہاں جگہ نہ ملی ہو اور قبرستان سے واپس آ گیا, گھر میں آیا ہو, حسن کا جنازہ چلا, تیر بھر سے جنازہ واپس آیا. بیوی زینب نے سوال کیا, بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ سرخ کی کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب جنازے سے تیروں کو نکال لے, یا علی متا کہہ کر تیروں کو نکالا. میں کہوں گا بی بی کربلا میں بھی حسین کا لاشا تیروں پر تھا, وہاں آپ نے تیر نہ نکالے, مدینہ میں حسن کے جنازے سے نکال لیے. بی بی مجھے جواب دیں گی, کربلا میں زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے, مدینہ میں جو ہاتھ کھلے تھے وہ کربلا میں.